ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے دو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور ایک خبر تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق بی بی سی سے ہے۔ بی بی سی دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے۔ 50 سے زیادہ زبانوں میں بی بی سی کی سروسز ہے، اور جب اب ڈیجیٹل کا زمانہ آیا ہے تو ڈیجیٹل میں بھی بی بی سی ہر جگہ حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس بی بی سی نے غزہ پٹی اور فلسطین کے حوالے سے جس طرح کی رپورٹنگ کی ہے، جس طرح کا گھٹیا کردار ادا کیا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اب باضابطہ اس پر رپورٹ سامنے آ چکی ہے، تحقیق سامنے آ چکی ہے کہ تقریباً 3000 سے زیادہ بی بی سی کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا، اس کی باضابطہ تفتیش کی گئی، اور 30,000 سے زیادہ رپورٹ میں یہ پایا گیا ہے کہ بی بی سی نے غزہ پٹی کے حوالے سے منفی رپورٹنگ کی ہے، نگیٹو پروپیگنڈا چلایا ہے۔ پچھلے 23 مہینے سے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ جاری ہے۔ اسرائیل لگاتار وہاں قتل عام کر رہا ہے، بے گناہوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، امدادی کاؤنٹر پر بھی فلسطینیوں کا قتل کیا جا رہا ہے، امداد کی تقسیم کے نام پر عام فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہر ایک ہسپتال کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے، تمام مسجدوں کو زمین دوز کر دیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ غزہ پٹی سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں اب دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچ سکی ہے، کیونکہ تقریباً 57,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، جو غزہ ہیلتھ منسٹری کا آفیشیل ڈیٹا ہے، اور ان آفیشیل ڈیٹا اس سے بہت بڑا ہے۔ لیکن بی بی سی نے جب غزہ پٹی، فلسطین اور اسرائیل کے حالات پر رپورٹنگ کی تو بی بی سی نے اس طرح دکھانے کی کوشش کی کہ اسرائیل مظلوم ہے، اسرائیل کی جو حکومت ہے اپنا دفاع کر رہی ہے، اور حماس کے جو لڑاکے ہیں، القسام بریگیڈ کے جو لڑاکے ہیں، وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، فلسطینی زیادتی کر رہے ہیں۔ بی بی سی نے اپنی 30,000 سے زیادہ رپورٹ میں پچھلے 22 مہینہ میں اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ فلسطین جو اصل یہودیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا ہے، اور یہ مظلوم ہیں، اور جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، جو فلسطینی ہیں، جو عرب نژاد شہری ہیں، وہ دراصل ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ناجائز قبضہ کر کے رہ رہے ہیں۔ اس طرح کا نریٹو بی بی سی نے چلایا، اور اب پوری دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے، اور بی بی سی کی اس نگیٹو رپورٹنگ کا، یا کہہ لیجئے اس متعصبانہ خبروں کو لائیو کرنے کا نتیجہ یہ رہا کہ بی بی سی کے ہی 100 سے زیادہ اسٹاف نے اب بی بی سی سے استعفیٰ دے دیا ہے، وہاں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 200 اور دنیا کے بڑے بڑے صحافیوں نے بی بی سی کے اس رویے کی شدید مذمت کی ہے، اور انگلینڈ کا ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، جس کو CFMM کہا جاتا ہے، یعنی سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ۔ تو اس ادارے نے پوری تحقیق کی ہے، پورا ریسرچ کیا ہے، اور اس سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ کی ریسرچ میں، اس کی تحقیق میں پایا گیا ہے کہ 35,000 بی بی سی کی رپورٹ کا، خبروں کا جائزہ لیا گیا۔ سمپل کے طور پر رپورٹ اس سے جائزہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ادارے نے صرف 35,000 رپورٹ کا جائزہ لیا۔ ان میں سے 3,873 رپورٹ تحریر ہے، ٹیکسٹ میں ہیں، اور 3,292 یعنی 32,092 ویڈیو رپورٹ ہے۔ اس طرح تقریباً 35,000 رپورٹ ہو جاتی ہے۔ جب ان کے نمونوں کی چیکنگ کی گئی، تحقیق کی گئی، جائزہ لیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس میں یک طرفہ رپورٹنگ کی گئی تھی۔ اسرائیل کو مظلوم، یہودیوں کو مظلوم، اور غزہ پٹی کو، فلسطینیوں کو ظالم کر کے دکھایا گیا۔ اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے، اسرائیل میں جو موت ہوئی ہے، اس کو 3 گنا بڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے اس کے کہ جو غزہ پٹی کا نقصان ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو 2023 میں حماس نے طوفان الاقصی آپریشن لانچ کیا تھا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ پچھلے 70 سالوں سے فلسطینیوں پر، غزہ پٹی پر جو ظلم ہو رہا تھا، جو دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کا رد عمل تھا، اور پھر اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ پٹی کے خلاف، فلسطین کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیا، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک لگاتار جنوسائیڈ قتل عام جاری ہے۔ 57,000 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب بی بی سی نے ایمانداری سے رپورٹنگ کرنے کے بجائے بتایا کہ حماس ہی غلط ہے، اور حماس کا جو حملہ تھا 7 اکتوبر کا، اس کو 33 گنا زیادہ نمایاں کر کے بتایا گیا، بجائے اس کے کہ صحیح رپورٹنگ کی جاتی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کی میڈیا اب
غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جینوسائیڈ اور قتل عام کا استعمال کر رہی ہے، لیکن بی بی سی غزہ پٹی میں ہونے والی موت کے لیے جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہیں کرتی، قتل عام کا لفظ استعمال نہیں کرتی ہے، بلکہ بی بی سی اس طرح کی موت کو یا غزہ پٹی میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دفاع کی کارروائی ہے، یہ ڈیفنس کی کارروائی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی کا جو قتل عام کا لفظ ہے یا جینوسائیڈ کا لفظ ہے وہ 13 گنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بی بی سی نے اسرائیل میں جو قتل ہوا حماس کے حملے میں تو اس کے لیے 18 گنا زیادہ بار جینوسائیڈ کا قتل عام کا استعمال کیا ہے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آئی کہ غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ ہوا، جو قتل عام ہوا، اس پر 2 ڈاکومنٹری بن کر سامنے آئی تھی اور ان دونوں ڈاکومنٹری کو بی بی سی پر ریلیز کرنا تھا، لیکن بی بی سی نے ان دونوں ڈاکومنٹری کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا اور بی بی سی نے صاف لفظوں میں ایک طرح سے منع کر کے کہا کہ اس سے اسرائیل کا جو ظلم ہے، اسرائیل کی جو زیادتی ہے، اس کی دنیا بھر میں ایک طرح سے چرچا ہو جائے گی۔ ان 2 دستاویزی یا کہہ لیجیے جو دونوں ڈاکومنٹری تھی ان میں سے ایک کا تعلق یہ تھا کہ غزہ پٹی میں جو بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو بچوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اور دوسری رپورٹ جو تھی کہ جو میڈیا کے افراد ہیں جن کا لگاتار قتل عام ہو رہا ہے اس حوالے سے رپورٹ تھی، لیکن دونوں ڈاکومنٹری کو شائع کرنے سے بی بی سی نے انکار کر دیا۔ تو یہ بی بی سی کا گھٹیا چہرہ ہے۔ بی بی سی کو انڈیا میں بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اور الگ الگ دیشوں میں، کیونکہ بی بی سی ہندی انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے، بی بی سی اردو پاکستان میں پاپولر ہے، یہاں تک کہ انڈیا کے جو اردو ویورز اور قارئین ہیں وہ بی بی سی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہندی والے بی بی سی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بی بی سی معتدل ہے، اعتدال پسند ہے، لیکن سچائی یہ نہیں ہے۔ انڈیا کے مقابلے میں تو بی بی سی ٹھیک ہے، اعتدال پسند ہے۔ انڈیا میں بی بی سی مودی کے خلاف خبریں دکھانے کا کام کرتا ہے، یا سرکار کا جو ظلم ہے، سرکار کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں بی بی سی اس کو دکھانے کا کام کرتا ہے، اور مسلمانوں کے ایک طبقے کو لگتا ہے کہ بی بی سی اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن جب بات ویسٹ کے ظلم و زیادتی کی آتی ہے، جب بات اسرائیل کے ظلم اور اتیاچار کی آتی ہے، تو وہاں پر بی بی سی بھی دوسرے ویسٹرن میڈیا کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بی بی سی اس وقت ورلڈ کا، پوری دنیا کا گودی میڈیا بن چکا ہے۔ جس طرح ہم انڈیا میں آج تک کو، اے بی پی نیوز کو، ٹائمز آف انڈیا کو، یا اس طرح کے دوسرے جتنے چینل ہیں، خواہ وہ انڈیا ٹی وی ہو، نیوز نیشن ہو، ان سب کو گودی میڈیا کہتے ہیں، گودی میڈیا کی فہرست میں ہم ان کے ناموں کا شمار کرتے ہیں۔ تو یہی حال بی بی سی کا ہو چکا ہے۔ اگر دنیا بھر کے میڈیا کی ایک طرح سے اس وقت ریٹنگ کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون گودی میڈیا کی فہرست میں دنیا کا میڈیا نمبر 1 آ رہا ہے، تو بی بی سی پہلے نمبر پر آئے گا۔ یہ بی بی سی کی ریالٹی ہے، سچائی ہے، اور آپ اگر بی بی سی کو دیکھتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، کیونکہ عالمی خبروں کی اشاعت کے لیے بی بی سی کو اوتھینٹک مانا جاتا ہے، لیکن اس بی بی سی نے فلسطین اور غزہ پٹی پر ہونے والے ظلم اور اتیاچار کو سرے سے نظر انداز کرنے کا کام کیا ہے۔ اب آئیے آپ کو ایک اور دوسری رپورٹ بتاتے ہیں۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے ایک اور خبر شائع کی ہے، اور اس خبر میں بتایا گیا کہ غزہ پٹی کا جو 78% علاقہ ہے وہ ڈینجرس زون بن چکا ہے، وہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اور غزہ پٹی کی جو پوری آبادی ہے وہ صرف 22% علاقے میں محدود ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کا ہے، اور 24 لاکھ کی غزہ پٹی کی ٹوٹل آبادی ہے۔ پوری دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ گھنی آبادی پائی جاتی ہے، جہاں کے لوگ سب سے کم جگہ میں زیادہ کی تعداد میں رہتے ہیں، تو غزہ پٹی تھا، اور اب اس غزہ پٹی کی بھی جو 2 ملین کی آبادی ہے صرف 22% علاقے میں محدود ہو گئی ہے۔ 78% علاقے کو اسرائیل نے ملٹری زون بنا دیا ہے، یا ڈینجرس زون بنا دیا ہے، یا وہاں کی تمام چیزوں کو اس نے ڈیمولش کر دیا ہے، ٹرین تک لگانے کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ اور قدس نیوز نیٹ ورک نے خبر شائع کی ہے سند ایجنسی کے حوالے سے، کہ سند ایجنسی نے یہ تازہ سروے کیا ہے جس میں یہ باتیں پائی گئی ہے۔ ادھر جینوسائیڈ اور قتل عام غزہ پٹی میں لگاتار جاری ہے۔ سیز فائر کی ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آ سکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر دباؤ بنا رہے ہیں بنجامن نتنیاہو پر، حماس پر بھی، اور قطر، مصر کی طرف سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ شرطیں رکھی جا رہی ہے، اور حماس سے کہا جا رہا ہے کہ سرنڈر کرو۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ پچھلے 23 مہینوں سے وہ میدان جنگ میں موجود ہے، اس کے فائٹرز میدان جنگ میں موجود ہیں، وہ اسرائیل کے ہر ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے پوری کوشش کی
ہوسٹیج کو اپنے دم پر رہا کرانے کی، آزاد کرانے کی، لیکن اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اب جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان دھمکیوں کے سامنے سرنڈر کرنے سے، جھکنے سے بھی حماس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ادھر حماس کے حوالے سے القسام بریگیڈ نے خبر شائع کی ہے اپنے ٹیلی گرام چینل پر، جس میں کہا گیا کہ ریزسٹنس لگاتار جاری ہے۔ کئی ساری ویڈیوز بھی القدس بریگیڈ کی طرف سے، القسام بریگیڈ کی طرف سے شیئر کی گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فریڈم فائٹرز نے، القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کی گاڑیوں پر حملہ کیا ہے، بختر بند گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کے بلڈوزر D9 کو تباہ کیا ہے، مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا ہے، اور خاص طور پر خان یونس کے علاقے میں بہت زیادہ ان لوگوں نے تباہی مچائی ہے۔ آپ یہ میپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ سند ایجنسی نے یہ سروے کیا ہے کہ 78% غزہ پٹی کا جو علاقہ ہے وہ رہنے کے لائق نہیں بچا، اور آپ کی اسکرین پر اس کا میپ موجود ہے۔ اب غزہ پٹی کو آپ کے دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ 23 مہینے اس لڑائی کو ہو چکے ہیں، اور یہ لڑائی نہیں بلکہ قتل عام ہے عام فلسطینیوں کا، اور الجزیرہ واحد ایک چینل ہے جو پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ گراؤنڈ پر موجود رہ کر رپورٹ کر رہا ہے۔ بقیہ دوسرے میڈیا ہاؤسز اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، اور جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر رپورٹنگ کر رہے ہیں، یا جن کے رپورٹرز اسرائیل میں موجود ہیں، وہ یک طرفہ خبریں دکھا رہے ہیں۔ ادھر غزہ پٹی میں اب تک اسرائیل کے حملے میں تقریباً 225 صحافیوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور اب تک کی تمام جنگوں میں صحافیوں کا یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔